بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے بچوں، کیسے ہیں آپ سب؟ میں ہوں آپ کی ٹیچر سیدہ صدرہ اسلامیات لازمی کے لیے۔ تو بچوں، ہمارا آج کا عنوان ہے غزوہ احد، جس کے ہم کریں گے مشقی سوالات۔ تو چلیے بچوں، بورڈ کی طرف چلتے ہیں اور آج کی مشق کا آغاز کرتے ہیں۔ ہاں جی، تو پیارے بچوں، جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ ہمارا آج کا عنوان ہے جی غزوہ احد، جس کو ہم نے پڑھا تھا اور ہم نے کیا تھا اس کا MCQs کا پارٹ۔ تو آج ہم کریں گے اس کے کچھ مشقی سوالات، اور یہ ہیں آپ کی ٹیکسٹ بک سے ہی۔ تو آپ چاہیں تو ٹیکسٹ بک میں ان سوالات کے جوابات کو انڈر لائن کر سکتے ہیں، یا چاہیں تو سوالات اور ان کے جوابات الگ نوٹ بک میں نوٹ ڈاؤن بھی کر سکتے ہیں۔ تو ہمارا ٹاپک ہے جی غزوہ احد۔ سوال نمبر 1 یعنی کوسچن نمبر 1 ہے آج کا جی کہ غزوہ احد کب ہوا اور اس کی بنیادی وجہ کیا تھی؟ پہلی جنگ تھی، یعنی جو پہلا غزوہ تھا اسلام میں، وہ کون سی تھی؟ وہ تھی جی غزوہ بدر، جو غزوہ احد سے پہلے ہوئی تھی۔ تو غزوہ احد کب ہوا تھا اور اس کی بنیادی وجہ کیا تھی؟ اس کا جواب دیکھتے ہیں جی کہ غزوہ احد ہوئی تھی شوال 3 ہجری میں۔ غزوہ احد کی بنیادی وجہ غزوہ بدر میں ہونے والی شکست تھی، جس کی وجہ سے کفار مکہ شدید غم و غصے کا شکار تھے، کیونکہ غزوہ بدر میں کفار مکہ کو بہت برے سے شکست ہوئی تھی، تو وہ بہت زیادہ غم و غصے کا شکار تھے، کیونکہ ان کے بہت بڑے بڑے سردار غزوہ بدر میں مارے گئے تھے اور مسلمانوں نے ان کے چھکے چھڑا دیے تھے۔ غزوہ بدر میں ان کے بڑے بڑے سردار مارے گئے تھے۔ قریش مکہ کی سیاسی برتری اور فوجی طاقت صدیوں سے مسلم چلی آ رہی تھی۔ اب وہ اس لیے شدید غم غصے کا شکار تھے کیونکہ غزوہ بدر میں ان کے بہت بڑے بڑے سردار مارے گئے تھے، اور غزوہ بدر میں ان کو اس چیز سے بہت ان کی بدنامی ہو گئی کہ یہ کیا ہوا، کفار مکہ کو شکست ہو گئی، وہ بھی مسلمانوں سے، اور وہ بھی کوئی کم درجے کی نہیں، بہت بڑے درجے کی۔ جب بدر کے مارکے میں انہیں شکست ہوئی تو یہ خبر پورے عرب میں آگ کی طرح پھیل گئی، جس سے قریش مکہ کا وقار بہت کم ہو گیا۔ اوبویسلی جب وہ اتنے برے طریقے سے ہارے اس جنگ کو، اتنے بڑے بڑے سردار ان کے مارے گئے، تو وہ بہت زیادہ ان کے وقار کو ٹھیس پہنچی۔ اس وقار کو بحال کرنے کے لیے انہوں نے وہ سارا مال جو ابو سفیان شام سے لایا تھا مسلمانوں کے خلاف جنگ کرنے کے لیے وقف کر دیا، اور زور و شور سے اگلی جنگ کی تیاریاں کرنے لگے۔ اب وہ صرف غزوہ احد کفار مکہ نے مسلمانوں سے بدلہ لینے کے لیے کہ جس طرح انہوں نے ہمارے چھکے چھڑائے تھے غزوہ بدر میں، ہم اسی طریقے سے ان کو شکست دیں گے غزوہ احد میں۔ چلیے بچوں آگے بڑھتے ہیں اور اس مشق سے ریلیٹڈ اگلے کوسچنز دیکھتے ہیں۔ ہاں جی، تو بچوں اب ہے سوال نمبر 2 یعنی کوسچن نمبر 2 کہ غزوہ احد میں تیر اندازوں کو کہاں مقرر کیا گیا اور انہیں کیا تاکید کی گئی؟ تو بچوں جیسے کہ آپ کو یاد ہوگا کہ غزوہ احد میں بھی سپہ سالار کون تھے؟ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو انہوں نے تیر اندازوں کو کہاں رکنے کو کہاں مقرر کیا تھا اور انہوں نے انہیں کیا تاکید کی تھی؟ اس کا جواب دیکھتے ہیں کہ مسلمانوں کے سپہ سالار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے۔ انہوں نے اپنی فوج کی صف بندی اس طرح کی کہ احد پہاڑ مسلمانوں کی صفوں کے پیچھے تھا اور دشمن سامنے۔ اس پہاڑ میں ایک درہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 50 تیر اندازوں کو عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالی عنہ کی کمان میں اس درے پر مقرر فرمایا تاکہ دشمن پشت سے حملہ نہ کر پائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تاکید بھی فرمائی کہ فتح ہو یا شکست، تیر اندازوں کا دستہ اپنی جگہ نہ چھوڑے۔ تو آپ نے دیکھا کہ تیر اندازوں کو کہاں مقرر کیا تھا؟ غزوہ احد یعنی احد کے پہاڑ میں جو ایک درہ تھا وہاں پہ، اور کس کی کمان میں؟ عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالی عنہ کی کمان میں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تاکید بھی فرمائی تھی تمام تیر اندازوں کو کہ چاہے ہمیں فتح ہو یا ہمیں شکست ہو، تیر انداز کسی بھی صورت میں اپنی جگہ
نہیں چھوڑیں گے. اب دیکھتے ہیں جی اپنا سوال نمبر 3 یعنی کہ کوشچن نمبر 3 کے درے پر مقرر تیر اندازوں سے کیا غلطی ہوئی. جواب دیکھتے ہیں کہ جنگ کے دوران مسلمانوں کے پے در پہ حملوں نے دشمن کے قدم اکھاڑ دیے. اب مسلمان پورے جوش و خروش کے ساتھ جنگ لڑ رہے تھے اور اس سے کیا ہوا تھا کہ دشمن کے قدم اکھاڑ دیے تھے اور کفار مکہ کے فوجیوں نے بھاگنا شروع کر دیا تھا. کچھ مسلمان دشمن کو بھاگتا دیکھ کر سمجھے کہ جنگ ختم ہو گئی. اب یہاں سے مسلمانوں کی غلطی کا سلسلہ شروع ہوتا ہے کہ جب انہوں نے دیکھا کہ دشمن تو بھاگ کھڑا ہوا ہے کیونکہ انہوں نے شکست قبول کر لی ہے تو وہ سمجھے کہ جنگ ختم ہو گئی ہے. چنانچہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کے بغیر مال غنیمت اکٹھا کرنے لگے. اب ان کو لگا کہ جنگ جو ہے وہ ختم ہو گئی ہے کیونکہ دشمن بھاگ کھڑے ہوئے ہیں اور اس چیز کا ویٹ کرتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو حکم دیتے. ان کے حکم کے بغیر وہ اپنی جگہ سے اٹھ کھڑے ہوئے اور مال غنیمت اکٹھا کرنا شروع ہو گئے. درے پر متعین کچھ تیر انداز بھی اپنی جگہ چھوڑ کر آ گئے. اب اگر آپ بچوں کو یاد ہو تو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تیر اندازوں کو حکم دیا تھا کہ چاہے ہمیں شکست ہو یا چاہے ہم فتح ہو ہم یعنی تیر انداز اپنی جگہ نہیں چھوڑیں گے. لیکن کیا ہوا کہ جب کئی مسلمان فوجیوں نے دیکھا, کئی مسلمانوں کے دستے نے دیکھا کہ جی دشمن بھاگنا شروع ہو گئے ہیں تو وہ مال غنیمت اکٹھا کرنے کے لیے اپنی جگہ سے ہل گئی. انہی کو دیکھتے ہوئے جتنے بھی تیر انداز تھے وہ بھی اپنی جگہ چھوڑ کر آگے بڑھ گئے. صرف 10 تیر انداز اپنی جگہ پر ڈٹے رہے. تو بچوں کتنے تیر انداز تھے؟ ٹوٹل تھے جی 50 تیر انداز جو کہ اس درے پر رکھے گئے تھے, مقرر کیے گئے تھے. ان میں جو صرف 10 تھے وہ اپنی جگہ پر رہے اور باقی سب نے اپنی جگہ چھوڑ دی. کافروں نے اس صورتحال سے فائدہ اٹھایا اور ان کے ایک دستے نے درے کی طرف سے مسلمانوں پر حملہ کر دیا. اب جب کافروں نے دیکھا کہ مسلمان تو یہ سمجھے ہیں کہ جنگ ختم ہو گئی ہے تو انہوں نے درے کی طرف سے مسلمانوں پر حملہ کر دیا. کافروں کے اس دستے کی قیادت خالد بن ولید کر رہے تھے جو ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے. اب جس دستے نے مسلمانوں پر حملہ کیا تھا اس کے جو سپہ سالار تھے وہ تھے جی خالد بن ولید, جن کا ہمیں پتا ہے کہ وہ بہت بڑے جنگجو تھے اور غزوہ احد کے دوران ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے. اس دوران میں کفار مکہ کی بھاگتی ہوئی فوج بھی پلٹ کر حملہ آور ہوئی. مسلمانوں کی فتح شکست میں بدل گئی. اب یہ اس چیز سے کیا ہوا کہ مسلمانوں نے اپنے سپہ سالار کے حکم کا انتظار نہیں کیا اور بلا سوچے سمجھے مال غنیمت لوٹنا شروع ہو گئے اور اپنی جگہ چھوڑ دی. اس سے کیا ہوا؟ اس سے یہ ہوا کہ کافر واپس آئے اور انہوں نے مسلمانوں پر حملہ کر دیا اور جو کافر بھاگ رہے تھے وہ بھی واپس آ کے انہوں نے بھی مسلمانوں پر حملہ کر دیا اور مسلمانوں کی جو فتح تھی وہ شکست میں بدل گئی. چلیے بچوں آگے بڑھتے ہیں اور اپنے بقیہ کے کوسچنز دیکھتے ہیں. ہاں جی تو بچوں اب ہے کوسچن نمبر 4 یعنی سوال نمبر 4. اس غزوے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شہادت کی افواہ کیوں پھیلی؟ اب جب تو یہ جنگ جاری تھی تو اچانک رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شہادت کی افواہ پھیل گئی. اب دیکھتے ہیں کہ کیوں پھیلی. اس کا جواب ہے جی کہ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت مصعب رضی اللہ تعالی عنہ بن عمیر کی شکل حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملتی جلتی تھی. ان کے شہید ہونے سے مسلمانوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شہادت کی افواہ پھیل گئی. اب یہ ہوا جی کہ حضرت مصعب رضی اللہ تعالی بن عمیر جو تھے وہ اس غزوہ میں اس جنگ میں شہید ہو گئے اور ان کی شکل جو تھی وہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملتی جلتی تھی. تو مسلمان یہ سمجھے کہ شاید ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شہید ہو گئے ہیں تو ان کی شہادت کی افواہ ایسے پھیلی تھی. اب دیکھتے ہیں جی اپنا سوال نمبر 5 یعنی کوسچن نمبر 5 کہ غزوہ احد میں صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ کی جان نثاری کا حال بیان کیجیے. جواب دیکھتے ہیں جی کہ غزوہ احد میں تمام صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ نے عمدہ جان نثاری کا ثبوت دیا. لشکر کفار کا علم برادر طلحہ آگے بڑھا اور مسلمانوں کو للکارا.
اس کے جواب میں حضرت علی کرم اللہ وجہ میدان میں اترے اور اسے زمین پر گرا کر قتل کر دیا۔ اس کے بعد اس کا بیٹا مقابلے میں نکلا تو حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اسے قتل کر دیا۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت علی کرم اللہ وجہ اور حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالی عنہ انصاری بہت بہادری سے لڑے۔ تو ہم نے دیکھا کہ تمام صحابہ کرام جن نے اس جنگ میں حصہ لیا تھا، اس غزوہ میں حصہ لیا تھا، انہوں نے بہت بہادری سے لڑا تھا۔ آج کا ہمارا اس مشق کا آخری سوال نمبر 6 یعنی کوسچن نمبر 6 ہے جی کہ غزوہ احد سے مسلمانوں کو کیا سبق حاصل ہوا؟ اس کا جواب دیکھتے ہیں جی کہ اس جنگ سے مسلمانوں کو یہ سبق حاصل ہوا کہ کامیابی اور اللہ تعالیٰ کی مدد کا انحصار امیر کی اطاعت پر ہے۔ اور وہ کیسے ہے کہ ان کے امیر تھے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اگر تو وہ اپنے امیر کا کہنا مانتے اور اپنی جگہ سے نہ ہلتے تو مسلمان غزوہ احد میں بھی فتح حاصل کر سکتے تھے۔ چلیے بچوں، ہمارا آج کا چیپٹر غزوہ احد کے مشقی سوالات یہیں تک۔ ان کو دوبارہ ریوائز کریے گا، پڑھیے گا، نوٹ ڈاؤن کریے گا۔ اب ہم ملیں گے اپنے اگلے لیکچر میں۔ اپنا بہت خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔